دار عالم، یہ جنت کے بالا خانے، یہ محل، یہ باغ و بہار، یہ نہریں، یہ حور و غلمان، یہ تمام کی تمام لذتوں والی شے ہیں، ٹھیک ہے، پر اے پروردگار عالم، اگر ہماری منشا کے مطابق ہمیں کچھ دینا چاہتے ہو، خدا کی قسم او مالک، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، تیری الوہیت کی قسم، او مالک بے نیاز، پھر دنیا میں پیدا کر دے، اور پھر تیرے نام پر سر کٹانے میں جو ہمیں مزہ آیا وہ جنت میں کہاں ملے گا؟ اگر ہم سے پوچھ کر انعامات کی بارش ہو، اگر ہم سے پوچھ کر کریمی ہو، اگر ہماری دل جوئی ہو، اگر ہمیں ہماری منشا کے مطابق انعام ملا جاتا ہے، تو اے پروردگار عالم، ہماری تمنا ہے ہمیں بار بار دنیا میں بھیجو، اور پھر تیرے نام پر لڑائی ہو، تیرے نام کی عظمت کی وجہ سے اپنا سر کٹا کے آؤں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور میرے مالک، تیری راہ میں 100 مرتبہ مجھے شہید کیا جائے، 100 مرتبہ مجھے زندہ کیا جائے، میں بڑا راضی۔ مقام شہادت بڑی اونچی شے ہے، پروردگار عالم نے اس میں بڑی لذت رکھی ہے، اس میں بڑا سرور رکھا ہے، اس میں بڑا کیف رکھا ہوا ہے۔ اور پھر شہداء کی عظمتوں کو دیکھو، کوئی شہید کربلا ہے، کوئی شہید بدر ہے، کوئی شہید حنین ہے، کوئی شہداء یرموک ہے، کوئی شہداء خندق ہے۔ کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کا باپ رویا، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کی ماں روئی، کسی شہید کی میت پہ بیٹھ کر اس کے بھائی روئے، کسی شہید کے پاس بیٹھ کر اس کے خاندان والے روئے۔ خدا کی قسم، ایک شہید ایسا ہے جس کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس بیٹھ کر امام الانبیاء خود روئے۔ پروردگار عالم کی عدالت ہوگی، آواز آئے گی شہیدوں کو بلاؤ۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے بدر آ گئے۔ یہ کون آ گئے؟ یہ شہدائے حنین آ گئے۔ یہ کون ہے؟ یہ شہدائے خندق ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے یرموک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے تبوک ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے کربلا ہیں۔ یہ کون ہے؟ شہدائے حنین ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں وادی کے شہید ہیں، بیر معونہ پہ ہونے والے شہداء ہیں۔ آواز آئے گی، او شہید ہو، تم تو سارے شہید ہو، وہ سید شہداء کہاں ہے؟ تمام شہیدوں کا سردار کہاں ہے؟ اسد اللہ و اسد رسولی، میں خدا کا شیر، میرے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا شیر کدھر ہے؟ علماء کرام نے لکھا ہے، کوئی شہید اپنا بازو کٹا ہوا لے کر آئے گا، کوئی شہید اپنا سر کٹا ہوا ہتھیلی پہ لے کر آئے گا، آئے گی امیر حمزہ کی باری، ٹکڑے آئیں گے۔ خداوند کریم نے مقام شہادت تو بڑا اونچا رکھا ہے، لیکن پروردگار عالم نے عظمتوں کے لحاظ سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا، فرمایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، فرمایا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے شہیدوں کے سردار ہیں۔ اب یہ تو میری تیری غلطی ہے، یہ غلطی تیری نہیں بلکہ میری ہے، میں نے تمہیں امیر حمزہ کا مقام نہ بتایا، پیغمبر کے چچا کی عظمت نہ بتائی، پیغمبر کی چچا کا مرتبہ نہ بتایا، دن کبھی نہ بتلایا، مہینہ کبھی نہ بتلایا، خدا کی قسم، اور تم مسلمان کہلاتے ہو، آج تک لوگوں نے پیغمبر کے پیارے چچا کا یوم نے کبھی یوم نہیں منایا۔ کس عظمت کے ساتھ دین اور اسلام قبول فرمایا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم محترم میں تشریف فرمائے، اکیلے بیٹھے ہیں، ابو جہل سامنے سے آیا اور آ کے کہنے لگا، کیا پروگرام بنا رہے ہو، کیا اسکیم سوچ رہے ہو، کیا منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، ظالم نے پتھر اٹھایا، آمنہ کے در یتیم کے سر میں دے مارا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مظلوم ہے، ساتھی نہیں، فوج نہیں، لشکر نہیں، جماعت نہیں، تنے تنہا ہے، غربت ہے، افلاس ہے، سر سے لہو کی دھار تو چھوٹی مگر خاموش رہ گئے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کو اپنے گھر پہ تشریف لائے، باندی کہنے لگی، تمہیں معلوم بھی ہے آج مکے کی چودھری نے تیرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے؟
سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت نہ کر سکے، اسی وقت کمان اٹھائی، حرم محترم میں جا پہنچے، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، جا کر کے کمان سر میں ماری، لہو کی دھار نکال دی اور کہا تم نے میرے یتیم بھتیجے کو اکیلا سمجھا ہے، تم نے لاوارث سمجھا ہے، تم نے بیوار سا سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا، بے کس بے بس سمجھ کر میرے یتیم بھتیجے کو مارا ہے۔ خدا کی قسم جب تک میں زندہ ہوں میرے بھتیجے کی طرف تم آنکھ نہیں اٹھا کر دیکھ سکتے۔ آج ان حضرات کی شان میں گستاخی کرنا بڑا آسان ہے، صحابہ کرام کی بے ادبی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو گالیاں گلوچ کرنا بڑا آسان ہے، ان کو تانا زنی کرنا بڑا آسان ہے، ان کو طرح طرح کے گالیاں نکالنا بڑی آسان ہے۔ خدا کی قسم جب پیغمبر کے سر میں پتھر لگے بدلہ لینے کے لیے تم میں سے کون گیا تھا؟ تم کہاں تھے؟ اور اگر تم اس وقت بھی ہوتے تو بے ایمانی سے کام لیتے، منافقت سے کام لیتے۔ امیر حمزہ کی حالت کفر ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے لیکن خون کا جوش آیا اور سر میں کمان ماری اور واپس آئے، فرمایا میرے بھتیجے راضی ہو جا، غم نہ کریو، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، انتقام لے چکا ہوں میں تیرا۔ خدا کی قسم مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا، بار بار کہا امیر حمزہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نے بدلہ لے لیا، میں نے انتقام لے لیا، حضور نے جواب نہ دیا۔ بالآخر جب بار بار کہنے لگا تو فرمایا میرے چچا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو، خدا کی قسم میں بدلہ لینے نہیں آیا، میں تو اس لیے آیا ہوں لوگ مجھے پتھر مارے میں معاف کر دوں، لوگ مجھے زخمی کریں، لوگ مجھے پریشان کریں، میں اسی وقت معاف کرتا چلا جاؤں، میں بدلہ لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا، میں انتقام لینے کے لیے ہرگز نہیں آیا۔ پھر میرے بھتیجے میں نے تو تیرا بدلہ لے دیا ہے، فرمایا میرے چچا اگر مجھے خوش کرنا چاہتے ہو تو جلدی کرو کلمہ پڑھو۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، نبی پر پہلے بھی جان چھڑکتے تھے اور اس کے بعد تو وہ غلامی کی ہے، وہ جانثاری کی ہے کہ تاریخ شاہد ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اپنے چچا کو یاد کر کے رویا کرتے تھے۔ دنیا نے دیکھا شوال کی 15 تاریخ سوموار اور پیر کا دن غزوہ احد ہوا، جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہے، بڑے بڑے بہادر کافر تیاری کر کے آئے ہیں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئیوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ حارث تیمی کہتے ہیں میں نے دیکھا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شتر مرکب پر کا جھنڈا بنایا ہوا تھا اور ایک ہاتھ میں جھنڈا تھا اور ایک ہاتھ میں تلوار تھی، جدھر کو جاتے کافروں کی صفیں پلٹ جاتی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے بدر کے میدان میں دیکھا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرف سے جاتے ہیں کافروں میں بھگدڑ مچ جاتی ہے، اور جو بہادر سے بڑا بہادر کافر سامنے آتا ہے چیلنج کرتا ہے آؤ میرے مقابلے میں، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً آگے بڑھ کر تلوار کا وار کرتے تھے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا امیر حمزہ نے بڑی شجاعت کا مظاہرہ کیا، بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، بہت بڑی بہادری دکھائی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسد اللہ و اسد رسولی، خدا کا بھی شیر ہے میرا بھی شیر ہے۔ بڑے بڑے کافروں کو جب قتل کیا تھا اور مکے کے کافر بھاگ گئے، مکے میں جا کے شور ہوا جب تک امیر حمزہ کو کوئی قتل نہ کرے اس وقت تک بات نہیں بنے گی۔ خدا کی قسم ان حضرات کے یہاں بڑا کچھ سوچا جاتا تھا، ہمارے یہاں تو سوچ بچار کا مادہ ہی ختم ہے نا، یہ بڑا کچھ کر گزرتے تھے، بہادر تو بہادر رہے، بڑے بڑے معذور صحابی، غریب صحابی، نادار صحابی، معذور صحابی بھی پیچھے رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔
علماء اکرام نے لکھا ہے ایک صحابی کے بدن پہ 80 کے قریب تلواروں تیروں کے زخم ہے، ہاتھ سالم نہیں، پیر سالم نہیں، سر میں زخم پہ زخم ہے، سینے پہ زخم ہے، پیٹھ پہ زخموں کی گنتی نہیں، ٹانگوں پہ رانوں پہ زخموں کی گنتی نہیں، اور میدان جہاد میں پڑا ہے اور منہ کے بل اپنی کونیوں کے بل آگے کو پھر بھی گھسٹ رہا ہے، میدان جہاد کی طرف بڑھ رہا ہے، لڑائی کی طرف آگے کو کھسک رہا ہے۔ صحابی کی نظر پڑی، اللہ والے اب تو آرام کر، تیرا آخری وقت ہے۔ رو کے کہنے لگا تجھے کیا معلوم ہے ایک جگہ لیٹ کر جان دیتے ہوئے شرم آتی ہے؟ عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہے، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معذور صحابی ہے، ہاتھوں کی بل چلتا ہے، پیر ہے نہیں۔ عورت نے آ کے کہہ دیا میدان جہاد گرم تھا، اور عمرو بن جموح سارا مدینہ بڑا خوشی منا رہا ہے، میں بڑی رنجیدہ ہوں، میں مدینے کی عورتوں میں بیٹھنے کے قابل نہیں، سب کے خامن جہاد میں چلے گئے، میرا خامن گھر بیٹھا ہے۔ معذور کو نکال لائی، بدر کا بدلہ لینے کے لیے بڑے بڑے منصوبے بنائے کفار مکہ نے، سارے قریش نے چندے کیے، دولت جمع کی، سوار جمع کیے، سواریاں جمع کی، بڑے بڑے بہادر جمع کیے، غلاموں سے آزادیوں کا وعدہ کیا۔ ان حضرات کے تقوی اور جرأت کا کیا کہنا صحابہ کرام اور صحابیات کا۔ آج آپ تو 1 منٹ میں شرک کر بیٹھتے ہیں، منٹ میں مرد عورت مشرک بن بیٹھتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہے، ہم سب کی ماں ہے، پیغمبر کے گھر میں ہے۔ ابو سفیان اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے مدینے آیا، گھر میں آیا، حجرے میں آیا، جب بیٹی کو سلام کیا اور جواب ملا، بات ہوئی، ام حبیبہ نے دوڑ کر وہ بستر لپیٹ کے رکھ دیا جس پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمایا کرتے تھے۔ ابو سفیان دیکھ رہا تھا، کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا بیٹی گستاخ ہو گئی ہو، لوگ اپنے باپ کے لیے بستر بچھایا کرتے ہیں، تم نے بستر لپیٹ کے رکھ دیا۔ کہنے لگی ابا میرے ہو، میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں، میں اپنا سب کچھ تمہارے نیچے بچھا سکتی ہوں، میرے باپ ہو، میں تمہاری بیٹی ہوں، لیکن یاد رکھو میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا ہے، بستر نبی پاک کا ہے اور ابا مشرک کافر ناپاک ہے، نبی کے بستر پر پلیت کو نہیں بٹھایا جا سکتا۔ آج ہم تو سارے مسئلوں میں گزارا کر لیتے ہیں نہیں کر کے، مگر جی دا کرنا پڑتا ہے۔ ابو سفیان نے ٹوکا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 ٹوک جواب دے دیا۔ کہنے لگی ابا جان تمہیں معلوم ہونا چاہیے بستر امام الانبیاء کا ہے، بستر رحمت للعالمین کا ہے، تمہیں معلوم ہے ساقی کوثر شافی محشر کا بستر ہے، اور تم ابھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو۔ اٹھا کر رکھ دیا بستر، کوئی لحاظ نہیں کیا۔ صحابہ اکرام کے یہاں سر دینا آسان تھا، شرک کی بات سننا یا کرنا مشکل تھا۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بڑے بڑے منصوبے بنائے گئے۔ ہندا کا ابا، ہندا کا بھائی، ہندا کا چچا، کئی رشتہ دار بدر میں قتل ہوئے۔ روئی قریش کے سامنے کھڑی ہو کر ارے تم سارے مر گئے، میرا خاندان مکا دیا۔ امیر حمزہ نے تم بدلہ لینے کے لیے تیاری کرو۔ شوال کا مہینہ تھا، 15 تاریخ تھی، احد پر آ پہنچے قریش نے، آ کر کے حملہ کر دیا۔ محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درے پر، پہاڑ کا جو درہ تھا، 2 صحابیوں کو وہاں بٹھایا، جب تک میں نہ کہوں یہاں سے مت ہلنا۔ 2 تھے یا 4 تھے کہ جماعت تھی۔ ابتداءً مسلمانوں کو فتح ہوئی، کافر بھاگ نکلے۔ اب وہ جو درے پہ بیٹھے تھے نا، ان میں اختلاف ہو گیا۔ ایک کہنے لگا کہ حضور نے فرمایا تھا جب تک میں نہ کہوں تم نے یہاں سے اٹھنا نہیں۔ دوسرے کہنے لگے نہیں بھائی، حضور نے تو لڑائی کے لیے فرمایا تھا نا، لڑائی ختم ہو گئی، وہ بھاگ گئے، اپنی فتح ہو گئی، اب یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے بھائی؟ اب یہاں بیٹھنے سے کیا فائدہ؟ اجتہادی غلطی ہو گئی، گویا یہ سمجھا کہ حضور نے ہمیں یہاں بیٹھنے کا حکم لڑائی کے وقت تک کا دیا ہے۔ بس وہاں سے اٹھ کے چلے آئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے جب وہ درہ خالی دیکھا، مسلمان بے فکرے تھے، مال غنیمت اکٹھا کر رہے تھے، وہاں سے آ کر حملہ کر دیا۔ چنانچہ پیغمبر کے چہیتے 70 صحابہ شہید ہو گئے۔
اور حالت یہ بنی امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کافروں کی ایک جماعت نے آ کر کے دھکا دیا. حضور ایک پہاڑ کی غار میں گر پڑے. آپ نے جو خود ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کی زنجیر اس کا حلقہ کڑی حضور کے پیارے پیارے چہرے انور میں گھس گئی. لہو کی دھار دور جا کے پڑی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت آ پہنچی. کافروں کو مار بھگایا مگر حضور زخمی ہو گئے. مدینہ منورہ میں شہرت ہو گئی. حضور نعوذ باللہ شہید ہو گئے. خدا کی قسم مدینے کے یتیموں نے کوہرام مچا دیا. ہمارا وارث کون بنے گا؟ مدینے کی بیواؤں نے شور مچا دیا. رو رو کے ہنگامہ کر دیا. مدینے میں اندھیرا چھا گیا. یتیم روئے, بیوہ روئی, مظلوم روئے, بے کس روئے, بے بس روئے, اپاہج روئے, محتاج روئے. سارا مدینہ رویا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی بات جی کہ کیا کریں گے؟ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زخموں پر مرہم پٹی کی جا رہی ہے. اطلاع ملی اللہ کے پاک پیغمبر تیرے پیارے چچا کو شہید کر دیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی امیر حمزہ کی بہن ہے. دوڑی دوڑی جاتی ہے. حضور نے فرمایا زبیر ذرا دوڑو, عورت ذات ہے, میں نے سنا ہے لاش کا حال ٹھیک نہیں, جا کے روکو. حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور صفیہ سے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پاک پیغمبر نے تجھے آگے چلنے سے منع کر دیا. ذرا توجہ کرنا, یہ ہے تابعداری, یہ ہے غلامی, اس کا نام ہے مسلمانی. کہتے ہیں صفیہ نے جو پیر آگے رکھنے کے لیے اٹھا رکھا تھا وہ بھی پیچھے کو واپس رکھ دیا. پیغمبر نے روکا ہے. پیغمبر کے روکنے کے بعد اگر ایک قدم آگے میں نے بڑھایا تو کہیں جہنم میں نہ چلی جا. صحابیات ایک قدم آگے نہیں رکھتی نبی کے فرمان کے خلاف. یا 100 سال کی زندگی, 50 سال کی زندگی, 60 برس کی زندگی ساری کی ساری پیغمبر کے فرمان کے خلاف گزر رہی ہے. ساری کی ساری ایک گناہ کرنا اور ایک اس پر سینہ زوری کرنا. آج کل تو گناہ بھی کرتے ہیں اور گھمنڈ بھی کرتے ہیں. بڑے بڑے اچھے لوگ گناہ کو عبادت بنا لیتے ہیں. اگلے دن میں نے ایک حاجی سے کہا, میں نے کہا حاجی صاحب تمہارے یہاں بھی ٹی وی لگا ہوا ہے؟ کہنے قاری صاحب آپ کو پتا نہیں اس میں خبریں بڑی صاف آتی ہیں. لعنت کے ایریل لگے ہوئے چاروں طرف, لعنت کے ایریل لعنت پکڑو ہر طرف جانے آنے والی. مولویوں نے لگا لیے, حاجیوں نے لگائے ہوئے ہیں, ایڈی ایڈی داڑھی ہے. گھر میں جا کے دیکھو تو اتنا بڑا صندوق سا رکھا ہوا ہے. شام کو حاجن, حاجی کی اولاد, بیٹی ہیں, نویں ساری اکٹھی ہو جاتی ہیں جیسے مرے ہوئے کتے پڑے ہوں. اور بڑے بڑے فلسفے بتاتے ہیں. اور بھی بچے دوسروں کے یہاں جاتے ہیں. اچھا اب تو بچوں کو زنجیر ڈال دی تم نے. امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق میری تیری شکل نہیں, میرا تیرا عقیدہ نہیں, میری تیری نماز نہیں, میرا تیرا عمل نہیں, ساری زندگی خلاف ہے. شادی بھی, مرنا بھی, جینا بھی. مگر یہ عورت ذات ہے, اندازہ لگاؤ جس کی ماں جائے بھائی کے ٹکڑے ہو گئے ہو, بہن کا کلیجہ پھٹ گیا ہو, جگر پھٹ کر منہ کو آیا ہو, ایسے وقت میں عمل کا کیا مطلب؟ مگر حضرت زبیر کی کہنے پر صفیہ نے قدم نہیں بڑھایا. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے, اور میرے بیٹے زبیر جاؤ, میرے آقا سے جا کے کہو جب سے میں نے کلمہ پڑھا ہے میں نے صبر کرنا بھی سیکھ لیا ہے. میں جزا فضا نہیں کروں گی, میں رونا دھونا نہیں کروں گی, میں کپڑے نہیں پھاڑوں گی, میں اپنے آپ کو نہیں نوچوں گی, میں نے صبر کرنا سیکھ لیا ہے. خدا کی قسم کیا منظر ہوگا, کیا وقت ہوگا, ادھر صفیہ چلی ادھر امام الانبیاء تشریف لائے. بڑے بڑے شہید ہوئے مگر یہ شہید نرالا ہے. خدا کی قسم ایک وہ شہید ہے عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ, جب نیزہ مارنے والا کہتا ہے میں نے نیزہ مارا, آہ نہ کی, ہائے نہ کی, اف نہ کی, درد کا اظہار نہیں, کرب کا اظہار نہیں, کسی چیز کی پریشانی کا اظہار نہیں, صرف اتنا جملہ منہ سے نکلا, فزت برب الکعبہ, اور لوگوں گواہ ہو جاؤ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا.
ادھر حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا چلی ہیں، ادھر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، خود زخمی ہیں، لہو رشتہ ہے چہرے مبارک سے. خدا کی قسم لوگوں، جس قرآن کو آج تم نے یتیم بنا رکھا ہے، جس دین کو آج تم نے اپنا محتاج سمجھا ہوا ہے، جس اسلام کو آج تم نے اپنی نظروں میں مظلوم بنا رکھا ہے، خدا کی قسم نبی کے تم پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہو. اس لیے مجذوب کہتا ہے واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، کہتا ہے واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، اور دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں. راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. صحابہ نے گردن کٹا لی، ٹکڑے کرا دیے، اور آج تو اپنے آپ کو کیا سمجھے پھرتا ہے؟ بڑا ہی اکڑا رہتا ہے ہر وقت رات دن، اکڑ کے بغیر کام کوئی نہیں. امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. ادھر حضرت صفیہ آ رہی ہیں، احد کے دامن میں سیدنا امیر حمزہ کی میت پہ پہنچے. خدا کی قسم تاریخ شاہد ہے، پیغمبر پہنچے، پیغمبر نے اپنے پیارے چچا کے چہرے پہ نظر ڈالی تو ناک نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی تو دونوں آنکھ نہیں، اور ذرا نیچے کو جا کے دیکھا تو دونوں لب نہیں. ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، ذرا جگر پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، پیغمبر کے دل پہ کیا بیتی ہوگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف پہنچی ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہادر شیر دلیر پیارے چچا کے منہ میں جھانک کے دیکھا تو زبان نہیں، اور تھوڑی سی نظر نیچے کو کی تو پیٹ میں جگر اور کلیجہ نہیں. ایک تو یہ حالت دیکھی، اس کا غم، اس کی پریشانی، اور پھر ذرا کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچو ایسے وقت میں اگر کوئی چڑھانے والا بھی آ جائے تو کیا زخموں پہ نمک نہیں چھڑکا جاتا؟ ادھر اور پہاڑ کے دامن سے آواز آتی ہے، اور آواز آتی ہے کہ حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، حضرت کو دکھاتی تھی ہندا، کھا کھا کے کلیجہ حمزہ کا. ادھر سے آواز آتی ہے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جا، دیکھ لے میں تیرے پیارے چچا کا جگر چبا رہی ہوں. حدیث کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا دونوں ہاتھ نہیں، دونوں پیر نہیں، کپڑے بھی اتار کر لے گئے، کم سے کم پیغمبر کے پیارے چچا کے 11 ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چکر آ گیا، طبیعت پریشان ہو گئی، کھڑے نہ رہ سکے، بیٹھ گئے. آسمان کی طرف چہرے انور اٹھایا اور جھولی پھیلائی اور فرمانے لگے او زمین و آسمان کے مالک، اب تو راضی ہو جا. یہ دیکھ میرے پیارے چچا کا کیا حال بنا پڑا. اور فرمایا اگر صفیہ عورت یہاں نہ پہنچی ہوتی، اگر میری پھوپھی نہ آئی ہوتی، عورت ذات یہاں نہ پہنچی ہوتی، تیرے جلال کی قسم، تیری عزت کی قسم، تیری آبرو کی قسم، میں اپنے چچا کے ٹکڑوں کو یہاں سے نہ اٹھاتا. اگر تو یوں ہی راضی ہے تو میں تجھے یوں ہی راضی رکھتا کہ تیرا دین بلند ہوتا چلا جائے، میرے پیاروں کا قیمہ بنتا چلا جائے. سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کھڑی ہے، روتی نہیں. صفیہ تیرے بھائی کا کیا حال ہے، تو روتی کیوں نہیں، شور کیوں نہیں کرتی؟ کہتی ہے میرا عقیدہ کچھ اور ہے، میرا یقین کچھ اور ہے، میرا ایمان کچھ اور ہے. کہتی ہے روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، روئے تو وہ جو قائل ہو اموات شہیدوں کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. میں کیوں روؤں، میں کیوں کپڑے پھاڑوں، میں نے کوئی قرآن پڑھا ہے، میں نے تو قرآن پڑھ رکھا ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ.
میں قرآن پڑھ کے آئی ہوں، میں نے قرآن کریم پڑھا ہوا ہے، جو میری راہ میں مارا گیا فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹکڑے کو اکٹھے کیے بیٹھی ہے، اپنے بھائی کا چہرہ دیکھ رہی ہے، زخمی بدن دیکھ رہی ہے، سارے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، جولی پھیلا کے کہتی ہے او میرے پروردگار میرے بھائی کی قربانی قبول فرما، میرے بھائی کی قربانی کے صدقے میں میرا بھی بیڑا پار کر دے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے گھر پہ ہی سن لیا تھا کہ کپڑے اتار کر لے گئے ہیں کافر لوگ، 2 چادریں لے کے آئی، میرے بھائی پہ کفن ڈالو، ننگا کر گئے، ٹکڑے ہیں۔ دوسری طرف نظر پڑی ایک انصاری صحابی شہید ہوا پڑا ہے، کپڑے اس کے بھی اتار لیے گئے۔ توجہ کر مسلمانہ، نبی نے حکم نہیں دیا، نبی نے اس وقت یہ فرمایا نہیں، مگر نبی کی تعلیم کا اثر دیکھو، نبی کی سیرت سازی کا اثر دیکھو۔ صفیہ کہتی ہے لوگوں میری چادریں واپس کرو میرے بھائی پہ ڈالنے سے پہلے۔ کیوں؟ کہنے لگی چادریں 2 ہیں، ایک ماجایا بھائی ہے، ایک وہ ہے جس نے میں نے اور میرے بھائی نے ایک پیٹ میں پرورش پائی ہے، ایک ماجایا بھائی ہے، دوسرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ شریک بھائی ہے۔ اگر میں نے صرف اپنے پہ چادر ڈال دی دونوں اور دوسرے کو ننگا دفن کیا، کل قیامت میں خدا یہ نہ پوچھ لے صفیہ اگر کچھ دینے آئی تو اپنوں کو دے کے چلی گئی۔ آج ہمارے یہاں لینا دینا ہی بڑا عجیب ہے، اصل تو کسی کو دینے کی ہمیں طاقت نہیں ہوتی، سوچتے سوچتے مر جاتے ہیں، اور اگر دے بھی دیا تو جب تک اسے برباد نہ کر لے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آتی۔ کسی طالب علم کو، کسی بھائی بھتیجے کو، کسی بہن بھانجی کو اگر کبھی زکوٰۃ خیرات دے دی، عورتیں میڑا مارتی ہیں، اب مولے کی باتیں کرتی ہو، ہمارے یہاں کی زکوٰۃیں کھاتی رہی ہو، ہمارے فطران نے تم نے کھائے، مولویوں کو میڑا مارتے ہیں، یہ جو زکوٰۃیں کھا کے پلتے ہیں یہ فطران نے کھا کے پلتے ہیں، تم کیا کھا کے پلتے ہو تمہیں پتہ نہیں ہے؟ خدا کی قسم تمہاری زکوٰۃ کھا کر، فطران نے کھا کر، تمہاری گالیاں کھا کر، تمہارے متانے مینے سہ کر، ان بزرگوں نے، اماموں نے، خطیبوں نے، علماء نے، اللہ والوں نے دین متین کی پہرے داری کی، قرآن مجید کی حفاظت کی، اس کی ترقی رشاد کے لیے ساری عمر گزار دی۔ خدا کی قسم جب مرو گے تب پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کا کیا مقام ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعدی، ایمانداروں اپنے صدقے کو برباد نہ کرو منہ پہ لا کر، جتلا کر، اور کہتا ہے احسان گر کیا جتلا کر بھی تو لطف کیا، اس طرح سے دے کہ دستے گدا کو خبر نہ ہو، بوئے کباب سے کوئی لگا نہ لے یہ پتا، اور جگر کے جل جانے کی ہوا کو خبر نہ ہو، کوئی چیز سامنے نہ آئے۔ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے ایک چادر میرے بھائی کو دے دو، ایک چادر میرے کلمہ شریک انصاری بھائی کو دے دو۔ پھر پتا چلا، یاد آیا ایک چادر بڑی ہے ایک چادر چھوٹی ہے۔ فرمایا اگر میں نے اپنے بھائی کو بڑی چادر دے دی اور چھوٹی پر چھوٹی، غیر پر چھوٹی چادر ڈالی، کل قیامت میں خداوند کریم یہ نہ فرما دے اپنے کو بڑی دی غیر کو چھوٹی دی، قیامت میں خدا کی دربار میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ ہمارے یہاں تو جو چیز ہمارے مطلب کی نہ ہو، وہ ایک عورت کہنے لگی، نو تھی اپنی ساس کو کہ خالہ دال شام کی بھاجی خراب ہو گئی، کہ اچھا طالب علم آوے گا نا روٹی لینے مدرسے کا، اس کو دے دیو، جو بھاجی جو دال بگڑ جائے وہ طالب علم کو دے دو، اللہ نہ جو اچھی چیز ہو وہ اپنے مطلب کی، یعنی خدا اسی لیے ہے کہ ماری چیز اسے دیتے جاؤ۔ بڑے بڑے لوگوں کے ہم نے پکھن دیکھے، سارے سال میں جس کپڑے والے کا کپڑا نہ بکا، چھوٹے گاہک نے بڑے گاہک نے جس نے کپڑا لیا ہی نہیں، وہ کپڑا پھر رمضان کے قریب آ کر زکات، انہوں نے کہا یہ 2 سال کا پڑا ہے، یہ چھینٹ کا تھان زکات میں لگا دو اسے،
ईमानदारी से बता, अल्लाह में हमारी नीयतों से वाकिफ नहीं? एक एक रग के खून के कतरे से वो वाकिफ है, वो देख रहा है। सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, इन चादरों की कुर्रानंदाजी करो। चुनांचे कुर्रानंदाजी की गई। अल्लाह की शान देखो, सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में छोटी चादर आती है, अंसारी सहाबी के हिस्से में बड़ी चादर आ गई। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। इफलास की हालत देखो, गुर्बत की हालत देखो, पैगंबर के घराने की हालत तो देखो। उन टुकड़ों को जोड़ा गया और उन टुकड़ों को जोड़कर एक चादर डाली गई, और चादर कोई नहीं, कपड़ा कोई नहीं। हुजूर आंखों में आंसू लिए बैठे हैं। मेरे प्यारे चचे का क्या हाल बना है दीन इस्लाम की वजह से। फरमाया, वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह अम्बाता, उन लोगों को मुर्दा ख्याल भी ना करो जो मेरी राह में टुकड़े करा गए। कि औरत के पीछे मरेगा, कोई जमीन के पीछे मरेगा, कोई ट्यूबवेल और नहरी पानी के पीछे मरेगा, कोई दुकान और मकान के पीछे मरेगा, कोई पैसों टकों के लेने देने के पीछे मरेगा। खुदा की कसम, सहाबा इकराम, इमामुल अंबिया और अल्लाह के अहकाम और इस्लाम की अजमत पे मरे। अर्ज किया गया, मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्यारे चचा की चादर छोटी है, सर ढांपते हैं तो पैर खुल जाते हैं, पैर ढांपते हैं तो सर खुल जाते हैं। फरमाया, मेरे चचा के सर ढांप दो, पैरों पे दरख्तों की पत्ते डाल दो। अंदाजा लगाओ, कैफियत का अंदाजा लगाओ। अरे ये सारे शहीद और तो बाद के हैं। खुदा की कसम, ये कितनी अजमतों का मालिक शहीद होगा, ये कितना बड़ा शहीद होगा जिसकी कब्र पर हुजूर आंसू बहा रहे। फरमाया, मेरे चचा, अल्लाह तुझ पर करम करे, अल्लाह तुझ पर रहम फरमाए। सैयद शुहदाए हमजा के अल्फाज मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकले हुए हैं। लिहाजा इनके मुकाबले में कोई शहीद सरदार नहीं हो सकता। तो तेरे हाथ में तराजू तो नहीं कि जिसको चाहे घटा दे, जिसको चाहे बढ़ा दे, जिसको चाहे ऊंचा कर दे, जिसको चाहे नीचा कर दे। ये तो खुदा और खुदा के रसूल के हाथ में। पैगंबर ने फरमा दिया, असदुल्लाह व असदुर रसूली, खुदा का और मेरा शेर है सैयदना अमीर हमजा। मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा के पैरों पे दरख्तों के पत्ते जब पड़े, हुजूर की आंखों में आंसू आ गए। क्या अजमत है। और आज भी हाजी लोग जब मदीना पाक जाते हैं, अल्लाह पाक हर मुसलमान को ज़ियारत नसीब फरमाए। ओहद पहाड़ की तरफ जाते हैं, अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र के करीब से गुजरते हैं। मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, अमीर हमजा की कब्र से आवाज आती है, जुबान हाल से कहता है, ओ पाकिस्तानी हाजियों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम इस्लाम चाहते हो मगर कुर्बानी नहीं देते। मुझसे पूछो कि मैंने अल्लाह के नाम पर 11 टुकड़े कराए थे। इधर दुख इतना, इतनी परेशानी इतनी, इधर इतना सदमा अजीम पहुंचा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर कमाल देखो, मक्का फतह हुआ है, मक्का फतह हुआ है, लोग धड़ाधड़ आ रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, मुसलमान बन रहे हैं। किसी सहाबी ने आकर के आवाज दिया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वाहशी इब्ने हरब अमीर हमजा का कातिल भी। डर के मारे मक्के से ताइफ भाग गए कि मेरा क्या बनेगा। फिर ताइफ में मुसलमान पहुंचे, अंदाजा हो गया कि ये जान नहीं छूटती। अब खुद मदीने हाजिर हुए और मुसलमान बने। हजरत वासी ने कहा, या रसूलल्लाह, मुझे आप पहचानते हैं, मुझे आप जानते हैं मैं कौन हूं? इधर हां फरमाई, उधर पैगंबर की प्यारी आंखों से आंसू टपकने लगे। फरमाया, वासी, खूब जानता हूं, अच्छी तरह से मुझे पता है, मेरे शेर के टुकड़े करने वाला तू है। अर्ज किया, या रसूलल्लाह, मेरे लिए माफी की गुंजाइश है? फरमाया, अल इस्लाम यहदी मा कान क़ब्ला, इस्लाम गुज़िश्ता उम्र के कुफर की हालत के सारे गुनाहों को माफ कर देता है। मगर वासी, तुझे पता होना चाहिए, मैं फरिश्ता नहीं, मैं खुदा नहीं, मैं अर्श पे बैठने वाला खुदा नहीं, मेरी कुदरत कामला पूरी दुनिया में नहीं चलती। मैं एक इंसान हूँ, मैं एक आदमी हूँ। मेरी बात सुन ले, तेरा दीन इस्लाम कबूल है, मोतबर है, तू सहाबी है, तुमने मेरी ज़ियारत कर ली ईमान और इस्लाम के बाद। मगर वासी, याद रखना, मेरे सामने ना आना, जब तेरा चेहरा देखूंगा मुझे चचा याद आएगा।
वासी फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजरों से दूर रहा करता था और रोया करता था, मैंने क्या किया है। हिंदा मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला दी गई कि हिंदा जैसी औरत भी चारों तरफ बैतुल्लाह की कांपती फिर रही है। मैंने तो जिगर चबाया था, मैंने तो कलेजा चबाया था, मैंने तो गुलाम आजाद किया था, कत्ल खड़े होकर के मैंने कराया था, मेरा क्या बनेगा। मदनी करीम से पूछा गया, फरमाया जाओ जाओ हिंदा से कहो, जब मैंने चादर रहमत वाली बिछा दी, जो पकड़ेगा मैं छुड़ाता नहीं। किस अंदाज के मालिक थे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज और अखलाक। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा सदमा पहुंचा था और अखलाक ऐसे करके दिखलाए। अकरमा भाग निकला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उम्मे हकीम दौड़ी दौड़ी जाके देखा किश्ती में सवार हो रहा है समंदर पे। कहाँ चला है कि तुझे पता नहीं है, मैंने कोई कसर उठा रखी है तकलीफ पहुंचाने में। आज वो आ गए, मक्का फतह हो गया, खुदा जाने हमारा क्या बनेगा। कहने लगी अकरमा, मैं उस चेहरे का दीदार करके आई हूँ, मैं उस सूरत की ज़ियारत करके आई हूँ, तुमने सुना है कभी देखा नहीं। अकरमा आजा मेरे साथ आजा, उसने तो रहमत की चादर बिछा रखी है। कहने लगा उम्मे हकीम तू मरवाएगी, उसने कहा मेरी जिम्मेदारी है, तू आ तो सही। बड़ी जबरदस्ती से साथ लेके आई, हर में मोहतरम में दाखिल हुई, अर्ज करने लगी उम्मे हकीम या रसूलल्लाह या अकरमा आ गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, फरमाया अकरमा मरहबा, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ, दीन कबूल करो, मैं तुम्हें सब कुछ माफ करता हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने टुकड़े करा करके दीन का झंडा लहराया हो, जिन लोगों की जुबानें काटी गई हो, जिन लोगों की आंखें निकाली गई हो, जिन हजरात के बच्चों का कीमा बना दिया गया हो, उन्होंने तो इस्लाम फैलाया नहीं। अब ये 14वीं सदी वाले इस्लाम फैलाएंगे, जिनके पल्ले न नमाज न रोजा न दाढ़ी न मूछ न लेना न देना, सुर्खी पाउडर मर्द लगाए फिरे, ये मुजाहिद बनेंगे। तुम मुजाहिदों के जिक्र करने वाली पहले सूरत तो बनाओ, शक्ल तो बनाओ। शक्ल जनानी चाल मर्दानी पहचाने भी नहीं जाते, बातें करते हैं। खुदा की कसम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिसारों पे जिन्होंने गुस्ताखी के लिए जुबान चलाई, जिन्होंने बेअदबी की, वो दुनिया में भी मारे गए, आखिरत में जलील हुए। मेरा ईमान है जो नबी के यारों की शान में गुस्ताखी करता है, उसकी मरते ही शक्ल बदल जाती है, बिल्कुल शक्ल बदल जाती है। तुम्हारा इख्तिलाफ क्या है इनसे, तुम्हारा सहाबा किराम ने खाया क्या है। और ये सुन्नी है ना, सुन हो गए, चाहे जितने काट दो पता ही नहीं चलता। सैयदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की तारीख से वाकिफ नहीं, सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत से वाकिफ नहीं। तुम्हें शहीद करबला का तो बड़ा पता है, शहीद मदीना का पता नहीं। शहीद शुहदाए बदर, शुहदाए उहद, शुहदाए हुनैन, जिनको पैगंबर ने अपने हाथों से दफनाया, जिनको पैगंबर ने अपने कंधों पे उठाया जख्मी होने के बाद। और हम तो ये भी नहीं मानते कि सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने वावेला किया हो। 4 औरतें हैं जिन्होंने सब्र किया। हजरत सफिया है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जिसने प्यारे भाई के सैयदना अमीर हमजा के 11 टुकड़े देखकर आंसू ना बहाए, कपड़े ना नोचे, चेहरा ना पीटा। अरे वो सफिया जो हुजूर के सामने खड़ी है, हुजूर के सामने अपने माजाए भाई के 11 टुकड़े देखती है, जुबान नहीं, आंख नहीं, लब नहीं, हाथ नहीं, कान नहीं, जिगर नहीं, तमाम चीजें नहीं है, मगर सफिया सब्र का दामन नहीं छोड़ती। इनके बाद सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जात है। आज किसी औरत के सर से दुकानदार जाएगा, किसी औरत के सर से कारखानादार जाएगा, किसी औरत के सर से जिम्मेदार जाएगा, किसी औरत के सर से डॉक्टर जाएगा, किसी औरत के सर से अफसर जाएगा, किसी औरत के सर से पीर जाएगा, किसी औरत के सर से मौलवी जाएगा। खुदा की कसम आयशा सिद्दीका, तेरे जिगर पे क्या बीती होगी जब तेरे सर से इमामुल अंबिया गए। जब सहाबा टकरे मार रहे हैं, दीवाने बनकर जंगलों को निकल गए, बेहोश हुए पड़े हैं, अबू बकर की बेटी और नबी की घरवाली हमारी माँ, तेरे जिगर पे उस वक्त क्या बीती होगी। आयशा सिद्दीका ने सब्र किया, न कपड़े फाड़े, न चेहरा नोचा, सब्र किए बैठी है।
اور تیسری صابرہ عورت ہے سیدہ نیلا، حضرت عثمان ذی النورین امام مظلوم شہید مدینہ، سامنے ٹکڑے کر دیے گئے حضور کے روزے کے سامنے۔ ارے بھائی 18 دن کا پیاسا عثمان تڑپا تڑپا کے شہید کر دیا گیا، مگر نیلا نے آنسو نہ بہائے، نہ روئی، نہ چلائی۔ اور چوتھے نمبر پر سیدہ زینب، میں نہیں مانتا جس کو ساری رات حسین نے قرآن سنایا ہو، اللہ کا کلام سنایا ہو، وہ سن کر اس پر عمل نہ کرے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ صبر کرو، رک جاؤ، اللہ سے ڈرو اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو۔ سیدنا حسین کی زبان ہو، خدا کا کلام ہو، اور سننے والی فاطمہ کی بیٹی سیدہ زینب ہو، اگر وہ عمل نہ کرے گی اس دنیا میں اور عمل کون کرے گا؟ صابرہ ہے زینب، سارے خاندان کا ڈھیر لگا ہوا دیکھ کر کوئی واویلا نہیں، جھولی پھیلاتی ہے، آنسو بہاتی، خاموش آنسو بہاتی ہے، اللہ میاں کے حضور میں دعا کرتی ہے، یا اللہ، یا جو ہوا قیامت کی سرخروئی عطا فرما۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بدن پر مولانا ابوالکلام آزاد کے لکھنے کے مطابق 33 زخم تیروں کے، 34 زخم تلواروں کے ہیں، مگر وہاں بہادر کے بیٹے اب بھی تجھے اسلام کا، دین کا، ایمان کا احساس ہے۔ فرمایا میں بے نمازی نہیں، دعا کر اللہ ہمیں بھی بے نمازی بنا کے نہ مارے۔ فرمایا میں قاتل نہیں، میں زانی نہیں، میں شرابی نہیں، میں نے چوری کبھی نہیں کی، میں نے کسی کی آبرو ریزی کبھی نہیں کی، مجھ پر کیوں حملہ کرتے ہو، میرا لہو کیوں بہاتے ہو؟ فرمایا مجھ سے اس وقت میرے سوا فاطمہ الزہرا کا لگتے جگر اس زمین پہ کوئی نہیں، شیر خدا کا نور نظر کوئی نہیں، سب کچھ بتایا۔ کون سنتا، کون مانتا؟ جب ضد پہ آدمی آ جائے پھر کسی کی بات نہیں سنی جایا کرتی، سب کچھ تنگ کر دیا، اور ایک بات بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نہ مانی، بس ایک ہی رٹ تھی کہ یہاں کھڑے کھڑے اعلان کرو کہ ہم تمہاری بیعت کو تسلیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ سودا اتنا سستا نہیں، یہ گردن کٹ سکتی ہے، جھک نہیں سکتی، اس کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، مگر یہ میری گردن بک نہیں سکتی۔ قیامت تک کی امت کو حسین نے سبق دیا، سارا خاندان دینا پڑے تو دیا جا سکتا ہے، مگر نبی کے دین پہ آنچ نہیں آنے دی جائے گی۔ واہ حسین، تو کتنا پکا نمازی، تو کتنا پکا متقی اور پرہیزگار ہے، پینے کے لیے پانی نہیں، اور حالت یہ ہے تیمم خاک سے ہوئے، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، تیمم خاک سے ہوئے، لہو سے غسل سید ہو، لب دریا پیاسوں کی شہادت ہو تو ایسی ہو۔ اس انداز سے شہادت کا پیالہ پی رہے۔ اللہ میاں نے فرما دیا تیرے درجے بلند ہوں، میری توحید کا مسئلہ صاف ہو، لوگوں کو پتا تو چل جائے کہ میں نہ دوں اور کوئی نہیں دے سکتا، حوض کوثر کا مالک تو بنا دوں مگر یہاں نہ دوں، میری مرضی۔ اللہ میاں جانتا تھا وقت آئے گا لوگ کہیں گے علی مشکل کشا، آؤ اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی؟ سیدنا حسین کو کہیں گے مشکل کشا، اپنے خاندان کی مشکل کشائی کیوں نہ کی؟ اور آج بھی کوئی نہیں مانتا، بلنگ آتا ہے نا، علی حیدر مشکل کشا، بیٹا بابے نے روٹی کھوا، ادھر مشکل کشائی کے نعرے مارتا ہے، ادھر کہنا روٹی کھوا، دور سے آئے گا نعرے مارتا ہوا اور قریب آ کے کہے گا بابے نو چاہ پلوا۔ تیرا مشکل کشا تینوں چاہ بھی نہیں پلا سکتا۔ اللہ میاں نے ثابت کر دیا مشکل کشا میں ہوں، حاجت روا میں ہوں، معبود میرے سوا کوئی نہیں۔ درجے بہت بلند کیے، فرمایا ہاں ہاں جو میری راہ میں شہید ہو گیا اس کی عظمت اتنی اونچی، اس کی برتری اتنی اونچی، اس کی بزرگی اتنی بڑھ گئی، اے لوگوں تمہاری زبانوں کو اجازت نہیں کہ تم انہیں مردہ کہو، تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں۔ فرمایا جو لوگ میری راہ میں شہید ہو گئے وہ میرے پاس کھانا کھاتے ہیں، بل احیاء عند ربهم یرزقون، میں کھانا کھلاتا ہوں
اور مجھے کون سی ڈیپو سے چینی لانی پڑتی ہے؟ میں تو جنتی کھانے کھلاتا ہوں، جنت کے اعلیٰ درجے کے کھانے کھلا، فرحین، وہ بڑے خوشی سے رہتے ہیں۔ تمام شہداء بدر ہو، شہداء احد ہو، شہداء حنین ہو، شہداء تبوک ہو، شہداء یرموک ہو، شہداء مدینہ، شہداء کربلا اور شہید بیت اللہ، تمام کے تمام کو خداوند کریم اپنے یہاں سے روزی کھلاتا ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو بتایا گیا کہ دین جو ہے وہ اہم ہے، دین پہلے ہے، جان بعد میں ہے، ایمان پہلے ہے، جان بعد میں ہے، ایمان ہمیشہ رہے گا، جان آج ہے اور کل نہیں، یہ تو سودا چلتا ہی رہتا ہے۔ ہمارے تلاوت قرآن